کی طبیعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کیا ہے۔ ان ظالم غاصب اسرائیلیوں کو ہم نے دیکھا، یہ بندوق تانے بیت المقدس کے ہر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کا فلسطینی 8 سال کا بچہ آتا ہے، اس کی نال یوں پھینک کر کے مسجد میں اندر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر نکلتا ہے، اور وہ فوجی دیکھتا رہ جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ بسا اوقات گولیوں سے برساتے ہیں، روزانہ کا معمول یہ ہے۔ رات کو گولیوں کی بارش ہوئی، سمیٹ کر کے ختم کیا گیا، زخمی ہاسپٹل میں گئے، دوسرے دن دیکھا عصر کے بعد بیت المقدس کے باہر صحن جو ہے وہاں پر پھر عورتیں بچے سب جو روزانہ عصر سے لے کر مغرب تک اپنی روٹیاں اپنے کھانے لے کر کے آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ایسا لگتا ہے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں۔ مائیں بچوں کو بچپن سے یہ چیز ڈال دیتی ہیں کہ بیٹا اگر تو ابھی گھر سے گیا نماز کے لیے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ تیرا جسم آئے گا کہ تیری لاش آئے گی۔ ہر ماں کا یہ وہاں پر جذبہ ہے، اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی، اور اللہ ان کا ناصر و مددگار ہوگا۔ بیت المقدس کی یہ تاریخ آج، بیت المقدس کو انہوں نے خون میں نہلا رکھا ہے، یہودیوں کا زبردستی اس پر قبضہ ہے۔ اب یہ چاہتے کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ جو تعمیر ہوئی یہ حضرت عمر کے حکم سے ہوئی، پھر اموی خلفہ جب آئے، خلیفہ ولید بن عبد الملک، اس نے پوری مسجد بنوائی، اور یہ جو پیلا گنبد آپ دیکھتے ہیں قبۃ الصخرہ جو مسجد اقصیٰ سے جس کو مشہور کیا گیا ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے، ڈوم آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ اصل اس سے لگی ہوئی ہے بیت المقدس کی مسجد پرانی، اس کو شو نہیں کرتے، اس کو یہ گرا کر کے اس کو پورا زمین بوس کر کے 3rd ٹیمپل بنانے کا پلان ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو کام شروع ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جو مندر بنایا تھا، جو ٹیمپل بنایا تھا، ہم اس کو اسی جگہ تعمیر کریں گے۔ تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی دیوار سے دیوار انہیں گرانا ہے، اس کے لیے یہ کیا کیا سازشیں کرتے رہے، کھدائی کرتے رہے کہ یہاں پرانا خزانہ ہے، فلاں چیزیں ہیں، ثبوت نکالنا ہے، کتنا دیواروں کو ہلانے کے لیے آرٹیفیشیل زلزلے لائے گئے، مصنوعی طور پر یہ زمین ارتھ کویک لائے گئے کہ مسجد اقصیٰ گر جائے، لیکن اللہ کی مرضی جب تک چاہے۔ اب اگر حالات ایسی ہیں تو یہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر کے وہاں پر ایک 3rd ٹیمپل بنائیں گے، جس کا پورا آرکیٹیکٹ ڈیزائن بھی انہوں نے ظاہر کر دیا ہے، نشر کر دیا ہے، کوئن بھی ایک جاری کر دیا ہے جس کو لے کر کے ان کے 3rd ٹیمپل کے اندر جائے گا، آئے گا۔ یہ 2017 کی بات میں بتا رہا ہوں، پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ اب دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ہر جگہ سے سوئے ہوئے ہیں، اب کوئی بھی اٹھتا نہیں ہے۔ عربوں کے منہ میں تو انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے، عرب اب بولنے کے قابل نہیں رہ گئے، اور بغل کے جو دیش لڑے تھے پہلے، مصر، سیریا، جارڈن، آج ان کی حالت کیا ہے؟ وہ خود خانہ جنگی میں مبتلا ہیں، آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں۔ اسرائیل کی غنڈہ گردی اور دادا گیری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اسے آس پاس کسی کا خوف نہیں۔ ہاں اگر کچھ بولتا ہے تو کبھی ترکی بولتا ہے، ہاں اس کو اپنے اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ایران ہے۔ ایران کو اس نے سعودی سے ایسا لڑا کر کے رکھا ہے کہ وہ آپس میں جنگیں کرتے رہیں، اسی لیے ابھی ایران اور سعودی کا پیس معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، تو سب سے پہلے نیند حرام ہو رہی ہے اسرائیل کی کہ یہ اگر دوست ہو گئے تو میرا کیا ہوگا، میری حفاظت کیا ہوگی۔ اسرائیل حماس کو مدد کرتا ہے، جو غزہ میں ایک علاقہ باقی رہ گیا مسلمانوں کا جو فلسطین کے اندر ہے، جو آج تک لڑ رہے ہیں، آج تک راکٹ داغتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ لڑتے، 20,000 کی تعداد ہے وہ بیچاروں کی، 20,000 کی تعداد ہے۔ اب یہ تاریخ اس طرح سے بتائی جاتی ہے، نیوز اس طرح کی ہے، اسے حماس کو اسرائیل مدد کرتا ہے، فلاں مدد کرتا ہے، جو بھی مدد کرتا ہو ہمیں اس سے وہ نہیں، لیکن ایک حق جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور بیت المقدس کے لیے لڑتی رہے گی۔ پھر وہ دن آئے گا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی۔ خراسان پہلے کے دور میں رشیا کا کچھ حصہ، افغانستان کا کچھ حصہ، ایران کا کچھ حصہ، ایک پورا بڑا نقشہ ہے، اس کو پرانا خراسان آپ دیکھیں گے۔
खुरासान से एक जमात निकलेगी, उनके हाथ में काले झंडे होंगे। मेरे आका ने फरमाया वो इतनी तेजी से निकलेंगे कि दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी, और वो सीधे झंडे ले जा करके बैतुल मुकद्दस में नस्ब करेंगे और फिर इस्लाम का परचम वहां से बुलंद किया जाएगा। ये क़यामत के करीब होना है। अब मैं इस बात पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। दुआएं तो हैं कि अल्लाह ताला बैतुल मुकद्दस को आजाद करे, लेकिन यहूदी जितने दिन नाचते रहेंगे, दंदनाते रहेंगे, एक दिन आना है दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, नीचे से ऊपर हो जाए, मगर मेरे मुस्तफा का फरमान होकर रहेगा इंशाअल्लाह।